بہت سے ایسے انعامات رب العالمین نے صرف صاحبان ایمان کے لیے رکھے، کچھ خاص چیزیں خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، عام چیزیں عام لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نظر میں خاص ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی نظر میں خاص ہوتے ہیں۔ اور یہ رب کا بھی انداز ہے کہ اس کے ہاں بھی کچھ خاص ہیں کچھ عام ہیں، وہ تو سب کا بنانے والا ہے، سب کا خالق ہے۔ اس کے ہاں بھی کچھ خاص ہیں کچھ عام ہیں، جنہوں نے خاص اتباع کی، خاص تعلق جوڑا، خاص نسبت جوڑی، اللہ کے ہاں خاص ہو گئے۔ اور جو عام رہے، دور رہے، بیگانے رہے، وہ عاموں میں رہے، خاصوں میں وہ لوگ آئے جو قربتوں میں آگے، جو رحمتوں میں آگے، جو نظر میں آگے، جو التفات میں آگے، جو محبت میں آگے، جو جولی پھیلا گئے، جو نوازے گئے، جنہیں عطا کیا گیا۔ باری تعالیٰ قرآن پاک میں، اب دیکھیں قرآن کا اسلوب ہے، اصول تفسیر اگر پڑھیں نا، اب دیکھیں المیہ یہ ہے کہ ہر شخص تو مفسر ہے، قرآن کی آیت پڑھی اپنے حساب سے اس کا ترجمہ کر دیا، کوئی حدیث کہیں سے پڑھی، حدیث بھی نہیں پڑھی، حدیث تو پڑھی ہی نہیں جاتی، اس کا ترجمہ پڑھا اور وہ ٹھوپ دیا اس کے اوپر اس کے اوپر اس کے اوپر، حدیث میں لے لکھا ہے، حدیث میں لے لکھا ہے، اور یہ بڑا کامن سا کلمہ ہوتا ہے، بھئی کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہ کہاں لکھا ہے۔ یہ بات تو وقت کا مفتی بھی کہتے ہوئے اسے بھی سوچنا چاہیے کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، اور جو مفت بھی نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہاں لکھا ہے۔ کئی ایسے صحائف ستہ کے نام نہ آتے ہوں گے، صحائف ستہ میں کتب احادیث کتنی ہیں، ان کتابوں کے نام کیا ہیں، انہیں تالیف کس کس نے کیا، کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں، بس کہاں لکھا ہے۔ لکھا ہوا تو نے دیکھا ہی کہاں ہے۔ اب دیکھیں بخاری شریف کو لے لیں، بخاری شریف حدیث کی ایک ہی کتاب ہے، 150 کے قریب اس کی شرح لکھی گئی، شروحات لکھی گئی، عمدۃ القاری اس کی شرح ہے، فتح الباری اس کی شرح ہے، عربی میں بھی بے شمار اس کی شروحات لکھی گئی ہیں، فارسی میں بھی لکھی گئی ہیں، ہر بندے نے لکھی۔ تو جس بندے نے جو کچھ بھی درج کیا کہیں نہ کہیں سے لے کے درج کیا، اور ہر بندے کے پاس اس کی سند ہے۔ بخاری شریف کی شرح ہمارے محلے کا بندہ نہیں لکھ رہا۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خاص ہوتی ہیں، انداز خطاب خاص ہوتا ہے، کچھ چیزیں عام ہوتی ہیں، انداز خطاب عام ہوتا ہے۔ یہ بارگاہ الوہیت ہے کہ رب العالمین قرآن پاک میں جب مخاطب ہوتا ہے مخلوق سے تو کہیں پر مخاطب ہونے کا انداز یہ ہوتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، اور کہیں پر انداز خطاب یہ ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اور اے لوگو۔ لوگ عام ہیں، ایمان والے خاص ہیں، لوگ عام ہیں، ایمان والے خاص ہیں۔ تو ہم خاصوں کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، خاصوں کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ خاصوں کے ہی ذریعے ہی بہت سی چیزیں عاموں تک پہنچیں۔ ہم عام ہیں نا، تو عام تک خواص کے ذریعے چیزیں پہنچی۔ تو باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والا اسے کہتے ہیں جو مان جائے، جو ماننے والا اسے کہتے ہیں صاحب ایمان۔ اے وہ لوگوں جو مان گئے ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو مان گئے ہو،
مولا کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تمہیں کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، ففسحوا تو پھر کشادہ ہو جایا کرو۔ جب رب العالمین فرماتا ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کہ محفل میں کشادگی پیدا کرو، وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ، فَافْسَحُوا پھر کھلے ہو جاؤ، یفسح اللہ لکم، رب تمہیں بھی کشادگی عطا کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشزوا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ، فانشزوا تو پھر کھڑے ہو جاؤ۔ آداب صحبت بیان کیے جا رہے ہیں۔ جس مجلس میں بیٹھو آداب کا خیال رکھو، جس جگہ جاؤ آداب کا خیال رکھو۔ کچھ مجلسیں عام ہوتی ہیں، کچھ مجلسیں خاص ہوتی ہیں۔ خاص مجلس میں بیٹھنے کے بھی آداب ہیں، دیکھنے کے بھی آداب ہیں، کلام کرنے کے بھی آداب ہیں، اٹھنے کے، مسکرانے کے، کہکا لگانے کے، کیونکہ تو عام جگہ پہ نہیں بیٹھا، عام مجلس میں نہیں بیٹھا۔ جو مجلس ذکر ہے یہ تو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فرشتے اپنے پروں سے سایہ فگن ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کی آغوش میں ہوتے ہیں وہ لوگ، ارے وہ لوگ خاص ہوتے ہیں، انوار اور تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر بیٹھ کر پھر اپنا آپ نہیں، پھر محفل کے آداب۔ اور پھر باری تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، رب العالمین بلندی دے دیتا ہے، رب العالمین کمال سے نوازتا ہے، رب العالمین انتہا کو پہنچا دیتا ہے، رفت دے دیتا ہے، بلندی دیتا ہے۔ کن کو؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے مان جاتے ہیں۔ اور دوسرا والذین اوتوا العلم درجات، اور جنہیں علم سے نوازا گیا ہے ان کے درجات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں علم آیا کہاں سے؟ قرآن کریم، اب قرآن پاک کو رب العالمین قرآن پاک کا تعارف کیسے کراتا ہے؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، اور جو کتاب سے منہ موڑے گا علم کہاں آئے گا؟ یہ کتاب ہے، اور کتاب پڑھنے کے لیے استاد کی حاجت ہے، کتاب پڑھنے کے لیے استاد کی حاجت ہے۔ کون سی ایسی کتاب ہے جو بنا استاد آ جائے؟ بنا استاد کوئی کتاب نہیں آتی۔ تو یہ کتاب تو ہر علم کا منبع، ہر علم کا مصدر، ہر علم کا مرکز، ہر علم یہاں سے نکلے، ہر چیز کا مبدا یہ، ہر چیز کی روٹ یہ، ہر چیز کا آغاز یہ، اس کے لیے استاد کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ بنا استاد کے پڑھ لو گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور علم کا سب سے بڑا فیض یہ ہوتا ہے کہ یہ شک رہنے نہیں دیتا، اور جب تک شک ہوتا ہے علم نہیں ہوتا۔ علم کا سب سے بڑا فیض یہ ہوتا ہے کہ ہر ریب کو دور کرتا ہے، ہر شک کو دور کرتا ہے، اور جب تک شک رہے پھر علم نہیں، جب تک شک رہے پھر علم نہیں، اور علم آ جائے تو شک نہیں رہتا، پھر بے شک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے علم وہ ہے جو شک کو دور کر دیتا ہے، جو ریب کو دور کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں اہل علم لوگوں نے، فقہاء نے درجات بیان کیے ہیں علم کے بھی۔ علم لا علمی، جہالت سے علم تک 5 درجے بنتے ہیں، جہالت سے علم تک۔ پہلے درجے کو کہتے ہیں جہل، جہالت، کسی چیز کا سرے سے ہی نہیں پتہ ہی نہیں، بے خبر ہیں، اس کو کہتے ہیں جہل۔
جہل سے اگلا درجہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں وہم۔ وہم میں بندہ سوچتا ہے کہ شاید یہ کام ایسے ہو جیسے میں سوچ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ایسے ہو۔ یہ 0% سے لے کے 50% تک ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات جس طریقے سے میں سوچتا ہوں ویسے ہو سکتا ہے نہ ہو۔ یہ وہم ہے، یہ وہم ہے۔ ابھی تذبذب کی حالت ہے، ابھی پتہ نہیں ہے، یہ حالت وہم ہے۔ وہم سے تھوڑا سا اوپر گئے تو پھر شک آ گیا۔ پھر شک یہ ہے کہ 50% سے تھوڑا اوپر، زیادہ شک یہی ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے ہوا ہوگا۔ اب جب شک سے بھی تھوڑا سا اوپر جائیں پھر آتا ہے گمان، پھر آتا ہے گمان، زن، کہتے ہیں ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کیا کرو۔ پھر آتا ہے حالت زن، مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ اور گمان میں بھی پورا علم نہیں ہوتا۔ گمان کہتے ہیں نا علماء سے، میرا غالب گمان یہی ہے، سنتے ہیں نا علماء سے، میرا غالب گمان یہی ہے۔ تو گمان بھی علم نہیں ہوتا، گمان علم نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک گمان ہوتا ہے پھر وہ علم نہیں کہلاتا ہے، اور جب علم آتا ہے تو پھر گمان نہیں رہتا، پھر وہم نہیں رہتا، پھر شک نہیں رہتا، پھر جہالت نہیں رہتی، کیونکہ علم یقین کی سیڑھی چڑھا دیتا ہے۔ علم یقین کی سیڑھی چڑھا دیتا ہے۔ پہلے وہم تھا، پھر شک آیا، پھر گمان آیا، یہ ساری منزلیں طے کرتا کرتا پھر بندہ یقین کی منزل کو پہنچا۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا علم ابھی درجہ وہم میں ہے، ابھی کچھ پتہ نہیں، اور وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ بیٹھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس یہی حقیقت ہے، باقی سارے جاہل ہیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں حقیقت اسی میں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ حلال، جو میں کہہ رہا ہوں وہ حرام۔ بھئی where do you exist? What is your position? آپ کون سی چیز میں حجت ہو؟ نہ آپ کو حدیث کا پتہ، نہ آپ کو تفسیر کا پتہ، تمہارے قول کو کیسے حرف آخر سمجھے ہم؟ حرف آخر فرمان خدا ہو سکتا ہے، حرف آخر فرمان مصطفیٰ ہو سکتا ہے۔ باقی جتنے ائمہ اکرام نے کسی نے اپنا قول نہیں، سند کسی نے منوایا۔ جس نے بھی کوئی بات کی کسی بڑے کے فرمان کی روشنی میں کہا، فلاں نے فلاں تفسیر میں یہ بات کی، فلاں نے فلاں حدیث سے یہ استدلال کیا، تو میں ان کے قول کو نقل کر رہا ہوں۔ تو ہمارے ہاں مسئلہ جو سب سے بڑا بنتا ہے نا وہ یہ فتوے لگتے کیوں ہیں۔ اب فتویٰ دینے کے لیے کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے وہ نہیں کو پتا، وہ نہیں پتا۔ قربان تو ان لوگوں سے جائیں جو مسائل ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جی اس چیز کے بارے میں بتا دیں، یہ کیسے ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ بھئی ایک بندے کو اس کا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، آپ اس سے جا کے پوچھتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ اس کا کام ہی نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگوں کے علم کا درجہ ابھی حالت وہم میں ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مفتی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ کچھ وہم سے آگے گئے ہوتے ہیں، وہ شک کے درجے پر ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مجدد سمجھ بیٹھتے ہیں۔ کچھ ابھی گمان کے درجے میں ہوتے ہیں، یقین تک تو پہنچا ہی نہیں ابھی۔ اور یقین تک پہنچتا کیسے ہے بندہ؟ اب دیکھیں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک حدیث مبارکہ اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں نا، سرکار کا فرمان ہے العلم و علمان، علم کی دو قسمیں، ایک علم وہ ہے جو آپ کی زبان سے جاری ہوتا ہے، اور ایک وہ علم ہے جو آپ کے دل سے جاری ہوتا ہے۔ اور جو دل سے جاری ہونے والا علم ہے فضا کا علم نافع، وہ علم نافع ہے، وہ علم
نافع ہے، یعنی کہ ایسا علم جو نفع دے، ایسا علم جو نفع دے۔ تو لکھا یہ گیا ہے کہ بھائی اگر علم ہونے کے باوجود، یہ بات بڑی باریک سی ہے، ذرا سنیے گا سمجھیے گا، اگر علم ہونے کے باوجود وہ علم آپ کے اخلاق کو نہ سنوار سکے، آپ کی عادات کو نہ ٹھیک کر سکے، آپ کے دل سے نفرت کو نہ ختم کرے، آپ کے دل سے تکبر کو ختم نہ کرے، آپ کو اس کے قریب نہ کرے، تو وہ علم تو ہے، علم نافع نہیں بنتا۔ جو علم آپ کی ذات میں انقلاب نہ پیدا کرے وہ علم نہیں ہے، اور جو علم آپ کو الہ سے دور کر دے، اس کی مخلوق سے دور کر دے، لوگوں میں نفرت پھیلاتے پھرے، وہ علم نہیں، وہ تذکر نہیں۔ علم تو وہ ہے جو آپ میں ہلچل بتا دے، تراتم آ جائے اندر، آپ شرم سے ڈوب مرے، ہر جگہ آنسو بہاتے پھرے کہ مولا پچھلی زندگی گناہوں میں گزری، پچھلی زندگی اکڑ میں گزری، تکبر میں گزری، بدخلقی میں گزری، بے حیائی میں گزری، مولا آپ پتہ چلا ہے۔ پچھتاتا، بندہ پچھتاتا رہے، ندامت کے ساتھ رہے۔ تو یہ نفع ملتا کیسا ہے؟ نفع، علم نافع کہاں سے ملتا ہے، اور جہالت سے یقین تک کا سفر کٹتا کیسے ہے؟ جہالت سے یقین کا سفر کٹتا کیسے ہے؟ یہ سفر گھر بیٹھ کے نہیں کٹتا، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سامنے کتاب کھول کے آگے اپنا ہی اسٹوڈنٹ بٹھا لیں، تو مجھ سے سوال کر میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ یہ سفر کسی کے مجلس میں جا کے کٹتا ہے، یہ سفر کسی بڑے سے سیکھ کے کٹتا ہے، کسی سے اکتساب فیض کر کے کٹتا ہے، اور اکتساب فیض اس سے کیا جاتا ہے جو خود کسی کے قدموں میں بیٹھا ہو، جو خود کسی کا شاگرد رہا ہو، وہی دے گا نا آپ کو۔ اور ہمارے یہاں عالمیہ دین کا تو پتہ ہی نہیں ہماری نسل کو۔ ہمارے ہاں پتہ المیہ سب سے بڑا کیا ہے؟ ہم دین کتنا سکھاتے ہیں۔ ہمارا بچہ قاری صاحب کے پاس چلا جائے، بس نورانی قاعدہ، رحمانی قاعدہ پڑھ دیا، قرآن پاک کی تلاوت کر بھی 6 کلمے یاد کر لی، اس نے بس نماز پڑھنا آ گئی، جیسے قاری کو آتی ہے ویسے اسے آ گئی، تو بس ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ انہیں صرف اتنا بتایا کہ دوسرا ملے نا کوئی اس قسم کا، اس سے یہ پوچھے بھائی یہ میلاد کہاں پہ لکھا ہے، یہ 11ویں کہاں پہ لکھی ہے، یہ قبروں پہ جانا کہاں پہ لکھا ہے، مزارات کہاں پہ جانا کہاں پہ لکھا ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ کے اگر ان سے پوچھے ختم بخاری کہاں پہ لکھا ہے، یہ جو 7 سالہ جشن مناتے ہو یہ کہاں پہ لکھا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ میلاد کا ثبوت مانگتے ہو، ختم بخاری کا ثبوت تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، 7 سالہ جشن کا ثبوت کوئی نہیں ہے، کیونکہ پتہ انہیں بھی نہیں۔ تو خدا را اپنی نسلوں کو دین کی خیرات دیں، ایسی محفلوں میں لے کے آئیں، ایسے لوگوں کے پاس جائیں کہ جہاں سے کچھ ملتا ہو، علم کی خیرات بڑھتی ہو۔ سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس، بس یہ حدیث سنا کے کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا۔ امام، اب یہ جو حدیث میں سنانے چلا ہوں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں۔ امام طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا، امام دہلوی نے بھی روایت کیا، اور بے شمار کتب احادیث میں یہ چیز لکھی گئی ہے۔ اب صحبت میں جانا اگر ضروری نہ ہوتا تو دیکھیں، صحبت سمجھتے مجلس ایک ہوتا ہے اکیلے، اب ایک دور تھا کہ خلوت میں رہ کے بندہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا تھا، اکیلے تنہائی میں، ایک بندہ گھر ہے باہر ہی نہیں نکلتا، اسے کیا پتہ باہر کا ماحول کتنا خراب ہے۔ اب ماشاءاللہ ہماری خلوت بھی پلیت ہو گئی ہے، جب سے موبائل آیا ہے نا ہماری خلوت میں بھی جلوت ہے، ہماری خلوت میں بھی فیس بک ہے، ہماری خلوت میں بھی سنیک چل رہی ہے، ریلز چل رہی ہے، سب کچھ ہے، تو خلوت میں بھی جلوہ ہے، خلوت میں بھی بیگانگی ہے، خلوت میں بھی
فحاشی ہے، خلوت میں بھی عریانی ہے، آگے اکیلے بیٹھ کر بندہ مولا کے قریب ہوتا تھا، اب بچوں کو اکیلے بٹھاتے ڈر لگتا ہے، یہ ہم سے بھی دور ہو جائیں گے، دین سے بھی دور ہو جائیں گے۔ تو محفلوں میں جانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صحبت میں جانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سرکار سے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر، ہم میں سے کس کی مجلس میں بہتری ہے؟ کون سا جلیس ہے، کون سا ایسا بیٹھنے والا ہے جس کی مجلس میں خیر ہے، بہتری ہے؟ ای جلسائنا خیر، تو سرکار علیہ السلام نے بڑا ہی فکر انگیز جواب دیا۔ آقا علیہ، یار ان بچوں کو تھوڑا سا چپ کروا دیں باہر، یا انہیں اس طرف کر دیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے جواب دیا، جب پوچھا گیا نا آقا کون سا بہتر ہم نشی، ساتھی کیسا ہو، ہم نشی کیسا ہو، صاحب کیسا ہو، مرشد کیسا ہو، مربی کیسا ہو، ہادی کیسا ہو، ای جلسائنا خیر، کون بہتر ہے؟ آقا نے جواب دیے، من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جو ذاکر بنا دے، اسے دیکھتے ہی ایسا اندر طوفان آئے کہ تمہارا دل ذکر کرنے لگے۔ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، ابھی دیدار ہو، ابھی تار بجنے لگے، ابھی دیدار ہو، اندر بابڑ مچ جائے، اندر آگ لگ جائے۔ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، اس کی نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائیں، اس کے چہرہ انور سے یہ نگاہیں ٹکرائیں تو دل ذاکر بن جائے، دل سے سستی چلی جائے، دل سے معصیت چلی جائے، دل سے گناہ چلا جائے، سراپا ندامت بن جائے، بندہ سراپا شرمندگی بن جائے۔ ابھی فقط کچھ نہیں کیا، ابھی نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، کیا کیا؟ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، ابھی فقط دیکھا ہے، دیکھا بھی رب کو نہیں ہے، ابھی رب کو نہیں دیکھا، ابھی رب کو نہیں دیکھا، ابھی تو اس کے بندے کو دیکھا ہے۔ بندہ اگر ہو نا اس کا تو وہ ہلا کے رکھ دیتا ہے، نفس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، گناہوں کو ہٹا کے رکھ دیتا ہے، شرمندگی ہی شرمندگی آتی ہے، ندامت ہی ندامت آتی ہے، بندہ بھول جاتا ہے میں کہاں پہ آیا ہوں۔ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، اسے دیکھنے سے رب یاد آ جائے، دیکھے بندے کو یاد رب آئے، اس کو شرک کہتے ہیں، اس کو شرک کہتے ہیں۔ بندہ دیکھے رب یاد آ جائے، ہے نا عجیب سی بات، بندہ دیکھے بھی رب یاد آتا ہے، یہ جے بھی بندے ہیں، تو بندہ ویکھیا ہی کدوں ہے؟ بندہ دیکھنے کے لیے خود بھی بندہ پڑھنا پڑتا ہے، تو پہلا بندہ بنو پھر بندہ ملے گا۔ یہ کوئی کریانے کی دکان پہ پڑی ہوئی چیز نہیں ہے، ادھر سے بھی مل جائے ادھر سے بھی مل جائے، پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لو، اس کا بندہ ڈھونڈنے سے ملے گا۔ یہ عام نہیں ہے کوئی ادھر پڑا ملے کوئی ادھر پڑا ملے، کہیں پر اس کا اشتہار پڑا کہیں پر اس کا اشتہار پڑا۔ ارے جو اس سے متمسک ہوتے ہیں، جو اس سے جڑے ہوتے ہیں، انہیں مارکیٹنگ کی حاجت نہیں ہوتی، انہیں مریدوں کی حاجت نہیں ہوتی۔ جو اس حاجت روا سے جڑے ہوتے ہیں، مخلوق ان کی طرف بھاگی چلی جاتی ہے، کسی دعوت نامے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی اشتہار بازی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو اس خالق سے جڑے ہوتے ہیں مخلوق تو ان کے قدموں میں جاتی ہے، مخلوق ان کے قدموں میں جاتی ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی رب کو نہیں دیکھا، ابھی بندے کو دیکھا ہے، اور بندے کے بھی ظاہر کو دیکھا ہے، بندے کے بھی ظاہر کو دیکھا ہے، باطن تک تو نظر ہی نہیں جاتی۔
ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، بلڈنگ کتنی بڑی ہے، ماربل لگا ہوا ہے، ٹائلیں کیسی ہیں، کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں یا نہیں، اے سی کتنا بڑا لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ بڑا بڑا آستان ہے، کیا بات ہے۔ ہم تو انہیں چیزوں کو دیکھنے والے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں نہیں، کچھ لوگ کچھ اور دیکھتے ہیں، اور آقا نے جو علامت بتائی ہے وہ تو ہے ہی کچھ اور۔ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، کبھی عمارت دیکھنے سے بندہ ذاکر نہیں بنتا، بڑی گاڑی دیکھنے سے بندہ ذاکر نہیں بنتا، مریدوں کی قطار سے بندہ ذاکر نہیں بنتا۔ اللہ کا نور کسی کے چہرے پر نظر آتا ہے، اس کے انوار اور تجلیات نظر آتی ہیں، اثر اتنا ہوتا ہے دیکھتے ہی تاریکیاں روشنی میں بدل جاتی ہیں۔ ابھی تو دیکھا ہے، ابھی تو دیکھا ہے، ابھی کلام نہیں سنا، ابھی بات نہیں سنی۔ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جو دل میں اسے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے اندر وہ ہوتا ہے، اندر بوٹی مشک مچایا جان بلندی آئی ہو، جب اندر وہ آ کے بیٹھتا ہے نا تو پھر یہ خوشبو اتنی پھیلتی ہے، ہر چیز کو، ماحول کو معطر کر دیتی ہے۔ اندر بوٹی مشک مچایا جان بلندی آئی ہو، جب اندر وہ آ جاتا ہے نا، جب الہ آ جاتا ہے، جب احد آئے، جب صمد آئے، جب اندر بیٹھ جائے تو اندر بھی معطر، باہر بھی معطر، تو وہ تو جمیل ہے۔ اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے، اللہ پیارا ہے۔ تو جب جس کے اندر سب سے خوبصورت پہ چلا جائے اندر، اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے، تو جس کے اندر ہر حسن کا منبع اندر چلا گیا، مصدر اندر چلا گیا، ہر حسن والے کو حسن جہاں سے ملے وہ حسن والا ہی اگر اندر آ جائے تو پھر اندر تو حسین ہوتا ہے، پھر باہر تک کسر جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ ہیٹر کے پاس بیٹھے، آگ تو ہیٹر کو لگی ہوتی ہے نا، آپ کو لگ جائے تو آپ کو لگ پتہ جائے، آپ کو اگر لگ جائے نا آگ تو آپ کو لگ پتہ جائے، تو آگ تو ہیٹر کو لگی ہوتی ہے، اس کی ایک پلیٹ جل رہی ہوتی ہے، آپ کو گرم کر کے رکھ دیتی ہے نا، کمرے کا ٹیمپریچر بتاتا ہے یہاں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے گرم، کمرے کا ماحول بتاتا ہے یہاں پر کوئی گرم بیٹھا ہوا ہے۔ تو جس کے اندر روشنی ہی روشنی ہو، برق ہی برق ہو، جو براق والا اندر آ کے بیٹھ جائے، اس کی حدت کتنی ہوگی، اس کی روشنی کتنی ہوگی، تمازت کتنی ہوگی، مزہ کتنا ہوگا۔ اور وہ جس کے اندر آ کے بیٹھتا ہے نا تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلندی آئی ہو، جب اندر وہ آ کے بیٹھتا ہے نا تو پھر ارد گرد کا ماحول معطر ہو جاتا ہے، خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کے پاس جا کر بیٹھنے والے بھی اس خوشبو کو لیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو آقا نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جسے دیکھنے سے تمہیں رب یاد آ جائے، جسے دیکھنے سے رب یاد آ جائے۔ حضور سیدنا غوث الثقلین حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، امام حسن کا فیض، امام حسین کا فیض، امام حسن کا خون، امام حسین کا خون، فیض ادھر سے بھی، فیض ادھر سے بھی، مولا علی کا بھی فیض، سارے فیوز و برکات ایک جگہ پر جا کر جہاں پر اکٹھے ہوں، اس ذات کو غوث الثقلین کہتے ہیں، اس ذات کو غوث الثقلین کہتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک ہلکی سی بات میں آپ کو بتا کے آگے جاتا ہوں، یہ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی، یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی، یہ واقعہ آپ قرآن پاک میں ہے نا یہ واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، آپ جاتے ہیں ایک جگہ پر تو لوگ مہمان نوازی نہیں کرتے، ایک دیوار گری ہوتی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں اس دیوار کو اٹھانا ہے، بنانا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ لوگ تو بڑے روکھے سوکھے سے لوگ ہیں، انہوں نے تو ہمیں چائے کا نہیں پوچھا، پانی کا نہیں پوچھا۔ اور آگے سے آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ یتیم بچوں کی جگہ ہے، خود صالح نہیں ہیں، کیونکہ ابھی بچے ہیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ باپ بھی صالح نہیں تھا۔ امام فخر الدین رازی، امام جلال الدین سیوطی، در منصور، بے شمار، جس تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں پتہ اچھا کسی بھی مفسر کا پڑھ کے دیکھنا یوں لگتا ہے انہیں کام ہی کوئی نہیں تھا۔ ہمارے پاس تو کام اتنا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، لگتا یوں ہے کہ انہیں کام ہی کوئی نہیں تھا، بس یہی کام تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کی 5ویں پشت پہ جا کے ایک صالح شخص تھا، ان کی 5ویں پشت پہ جا کر ایک صالح شخص تھا، اللہ کا ایک ولی تھا، کامل تھا، اس کا فیض رب دے رہا ہے۔ پشت 5ویں ہے، ایک تفسیر میں ہے 7ویں پشت پر تھا، 7ویں پشت کا فیض رب دیتا ہے۔ اگر ابوہما صالحا، اگر ابا و اجداد صالح ہو تو رب مالا مال کر دیتا ہے۔ نسل گئے وہ راستہ اختیار کرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ محروم فیض رہ جائے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اور الحمدللہ ہمارے والد محترم وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ فیضان ہمارے پاس ہے، والد بھی نیک، اس کا والد بھی نیک، اس کا والد بھی نیک، درجہ بدرجہ یہ لڑی جا کر حضور شاہ بغداد سے ملتی ہے، الحمدللہ۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور حضور غوث الثقلین کا، شاہ بغداد کا فیضان، نور، کرم مریض شریف پر برس رہی ہے، اور ان کے توسط سے یہاں پر بھی یہ فیض چل رہا ہے۔ مجھے نہ دیکھے، ہمیں نہ دیکھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جو صالح گزرے ہیں، باکمال گزرے ہیں، بے مثال گزرے ہیں، باحیا گزرے ہیں، شراب طہورہ پی کر بیٹھے ہوئے گزرے ہیں، جن کی نظر جن پر پڑی انہیں نچا کے رکھ دیا، جن پر نظر پڑی انہیں باکمال کر دیا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ہمارا تقویٰ وہ نہ صحیح، ہماری طہارت وہ نہیں، ہمارا زہد وہ نہ صحیح، لیکن کم از کم اس راستے پہ چلے تو ہیں، کم از کم اس راستے پہ چلے تو نہیں۔ اب اس چیز کا تو ہمیں بھی اعتراف ہے، ہمارا تقویٰ اس لیول کا نہیں، حضور قبلہ عالم کے لیول کا تقویٰ ہمارا نہیں، ان کے لیول کا زہد ہمارا نہیں، ان کے لیول کی تلاوت ہماری نہیں، ان کے لیول کا علم ہمارا نہیں، ان کی اور ہماری برابری ہی کہاں ہے؟ ہم تو فقط ایک ڈیوٹی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیونکہ یہ کام ہے ان کا، ہمارا نہیں ہے، اسے چلانا بھی انہوں نے ہے، اسے چلانا بھی انہوں نے ہے، اور یہ نظام کسی بندے کا محتاج نہیں، یہ میرا محتاج نہیں ہے، یہ نظام ہم سارے اس نظام کے محتاج ہیں۔ کبھی ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں یہ نہ کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہمارے جیسے کئی آئے کئی گئے، یہ نظام چل رہا ہے کیونکہ یہ نظام گنبد خضرا سے شروع ہو رہا ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، جو آئے گا اپنا حصہ لے جائے گا، جو نہ آیا نا۔ تو میں بات بتا رہا تھا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور حضور سیدنا غوث الثقلین ماں بھی درجہ ولایت پہ، باپ بھی درجہ ولایت پہ، ماں بھی کمال کی انتہا پہ، باپ بھی کمال کی انتہا پہ، ادھر سے کربلا کا فیض، ادھر سے امام حسن کا فیض، ادھر سے امام حسین کا فیض، ادھر سے نجف اشرف کا فیض، ارے سارے فیوز و برکات جہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ بیٹا غوث الثقلین کیسے نہ بنے؟ محی الدین بنتا ہے اور ایسے بنتا ہے،
تو چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو یہ حدیث پوری سناؤں، من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جسے دیکھنے سے رب یاد آ جائے۔ تو دیکھنے میں بڑا کچھ ہے۔ صحابہ کو فضیلت پتہ کس وجہ سے ملی ہے؟ صحابہ کی فضیلت کی اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ کو رؤیت ملی، صحابہ نے دیکھا، اور وہ کچھ دیکھا جو کسی نے نہ دیکھا، نہ کوئی دیکھ سکے گا۔ انہیں صاحب کا نظارہ ملا، تو جنہیں صاحب مل گئے وہ صحابی بن گئے۔ تو صحابی کے درجے کو بندہ پہنچ نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سرکار نے کہا تھا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ آقا کیسے؟ سرکار نے کہا جنہوں نے مجھے دیکھا وہ سب سے بہتر، جنہوں نے مجھے تک لیا خیر القرون قرنی، مجھے دیکھنے والے سب سے بہتر ہیں۔ باقی بات کی نہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آقا کے صحابی متقی ہوں، پرہیزگار نہ ہوں، انہیں عبادت بھی کمی ہو، لیکن سرکار نے کہا خیر القرون قرنی، جنہوں نے مجھے دیکھا وہ سب سے بہتر، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جنہوں نے ان کو دیکھا وہ بہتر، پھر جنہوں نے ان کو دیکھا وہ بہتر، درجہ بدرجہ۔ بہتری تو دیدار میں رکھی ہے، بہتری تو رؤیت میں رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دیدار سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔